حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک مشرک بادشاہ نے لوگوں کو زبردستی بت پرست بنانے کی نیت کر لی۔ اس نے ایک کھلے میدان میں بڑی تیز آگ جلائی اور اس کے پاس ہی ایک بڑا سا بت کھڑا کر دیا۔ اب اس نے اپنی ساری عوام کو اس میدان میں اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ جو شخص بت کو سجدہ نہ کرے اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بت کو سجدہ نہ کرنا اس وقت بڑے دل گردے کا کام تھا۔ کئی لوگوں نے زندہ جلائے جانے کے خوف سے بت کو سجدہ کیا، لیکن جب ایک دلیر اور باہمت مسلمان عورت کی باری آئی تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پتھر کے بت کو سجدہ کروں۔ جان عزیز ہے لیکن ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس عورت کے لڑکے کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب پھر اسے حکم دیا گیا کہ بت کو سجدہ کرو۔ بادشاہ کا حکم سن کر عورت کے استقلال میں کچھ فرق آنے لگا۔ لڑکے نے بڑھتے ہوئے شعلوں سے آواز دی، ماں، اپنا ایمان برباد نہ کرنا۔ اگر تم آ کر دیکھے تو تجھے آگ گلزار نظر آئے گی۔ کافروں کے لیے یہ بے شک جلانے والی ہے، مگر مومنوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح گلزار ہے۔ ان کے لیے اس میں ٹھنڈک ہے، گرمی نہیں۔ بے خوف و خطر آ جا اور دوسرے مومنوں کو بھی اپنے ساتھ لے آ۔ یہ دیکھ کر دوسرے ایماندار بھی آگ میں کود گئے اور وہ عورت بھی آگ میں کود گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا نادم ہوا۔ اس نے آگ بگولا ہو کر آگ سے کہا، تیری جلا دینے والی خاصیت کہاں گئی؟ ہم تجھے ہزاروں سال سے پوجتے آ رہے ہیں، تو ہمیں فوراً جلا دیتی ہے، مگر اپنے منکروں کے لیے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آگ بولی، میں جس کی بندی ہوں اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کسان کی کتیا جنگل میں کیسی خطرناک ہوتی ہے، مگر جب مالک پاس ہو تو وہ بجائے کاٹنے کے اس کے مہمان کے قدموں کو چاٹنے لگتی ہے۔ میں بندگی میں کیا کتیا سے بھی کبھی گزری ہوں کہ مالک اور خالق کے عزیز بندوں کو جلا ڈالوں؟ میں تجھے بے جان نظر آتی ہوں، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ بے شک میں اپنے مالک کی فرمانبردار ہوں۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک بھی اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ آگ کو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار کر دیا۔ ہوا نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، مگر حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکاروں کو محفوظ رکھا۔ پانی نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پار اتار دیا۔ خاک نے قارون کے خزانوں کو نگل لیا، مگر ان کے تابع داروں کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کرشمے دیکھ کر بھی کافر بادشاہ ایمان نہ لایا، بلکہ برابر اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جن امیروں اور وزیروں نے اسے توبہ کرنے کو کہا، انہیں بھی اس نے قید کر دیا۔ فوراً غیب سے ایک آواز آئی، ظالم سنبھل جا، ہمارا قہر آتا ہے۔ چنانچہ آگ 40 گز تک اور پھیل گئی اور اس نے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ جو شخص اہل حق کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ آخر خود ہی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔